بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پاکستان تحریک انصاف کے قیام سے لے کر 27 مارچ 2022 پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں ہونے والے جلسے، جس میں عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ کچھ کارڈ جو ان کے پاس ہیں وہ شو کریں گے، کیا حد تک بات کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کا قیام 1996 کا عمل میں لایا گیا۔ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کا یہ منشور تھا کہ وہ لوگوں کو انصاف فراہم کریں گے، لوگوں کے بنیادی حقوق کی حفاظت کریں گے، اسٹیٹس کو توڑیں گے وغیرہ وغیرہ۔ یہ منشور لے کر پاکستان تحریک انصاف کا قیام عمل میں لایا گیا اور اسی کی بیس پر آپ نے 1997 کا الیکشن بھی لڑا۔ 1997 کی جنرل الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف ایک سیٹ بھی جیت نہ پائی۔ اس کے بعد سن 2002 میں جنرل الیکشن ہوئی، جس میں پی ٹی آئی کی واحد سیٹ عمران خان صاحب کی اپنی سیٹ تھی۔ اس کے ساتھ پی ٹی آئی کی نمائندگی پارلیمنٹ میں ہوئی، تاہم ان کے تمام کینڈیڈیٹس جنرل الیکشن ہار گئے۔ 2008 کے جنرل الیکشن کا پاکستان تحریک انصاف نے بائیکاٹ کیا اور پھر 2013 کا سورج طلوع ہوا۔ 2013 میں جنرل الیکشن ہوئی، جس میں پاکستان تحریک انصاف نہ صرف اپوزیشن کی بڑی پارٹی طور پر سامنے آئی، بلکہ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت بھی پاکستان تحریک انصاف کے حصہ میں آئی۔ تاہم پاکستان تحریک انصاف جن نتائج کی توقع کاری تھی، وہ نتائج ان کو حاصل نہ ہو سکے۔ اس بنیاد پر پاکستان تحریک انصاف نے 2013 کے جنرل الیکشنز کو تسلیم نہ کیا۔ آپ نے ملک بھر میں دھرنے دیے، جلسے جلوس کیے، ایجیٹیشن کی، جلاؤ گھراؤ کی باتیں کی، لوگوں کو موٹیویٹ کیا کہ لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ آپ جو دھرنے دیے اس میں آپ کی زبان، آپ کی باڈی لینگویج، آپ کے ساتھیوں کی باڈی لینگویج دیکھنے والی تھی۔ جلاؤ گھراؤ کی باتیں عام تھیں، سول نافرمانی کی باتیں تک آپ نے کی، اور بجلی اور گیس کے بلز تک ان جلسوں میں جلائے گئے۔ شیخ رشید جیسے لوگ پاکستان تحریک انصاف کی پارٹیوں کے جلسوں کی زینت بنے، جو سریعام کہتے تھے کہ جلا ڈالو، مار ڈالو، کسی کو مت چھوڑو۔ یہ جنرل آپ لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے تھے، لوگوں کے نام لے کر لوگوں کے نام بگاڑتے تھے، سب کو چور چور، ڈاکو ڈاکو کے نعرے آپ لگاتے تھے۔ الٹیمیٹلی تاہم جو خواب آپ لوگوں کو دکھائے، جو یوتھ کو، پاکستان کی یوتھ کو جو خواب آپ نے دکھائے، وہ بھی اس تحریک کا حصہ تھے۔ آپ نے جو موسٹلی لوگوں سے وعدے کیے، اس میں قرضہ نہیں لوں گا، میں کسی سے ڈکٹیشن نہیں لوں گا، بجلی گیس پیٹرول سستا کروں گا، آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا۔ آپ نے کہا تھا کہ اگر ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ملک کا وزیر اعظم چور ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ ڈالر کبھی مہنگا نہیں ہوگا، آزاد امیدوار نہیں لوں گا، ٹیکسٹ ایمنیسٹی اسکیم نہیں دوں گا، وزیر اعظم اور گورنر ہاؤسز کو یونیورسٹیز میں تبدیل کروں گا، ہالینڈ کے وزیر اعظم کی طرح سائیکل پر دفتر جاؤں گا، جس پر الزام ہوگا اس کو عہدہ نہیں دوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے خواب آپ نے عام آدمی کو دکھائے تھے۔ 2018 کے جنرل الیکشنز آتے ہیں۔ 2018 کے جنرل الیکشنز میں باقی تمام کھلاڑیوں کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جاتے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ان کو میدان میں اتارا جاتا ہے۔ دوسری طرف آپ کے تمام اصول و ضوابط ختم ہو جاتے ہیں، آپ کو کھلی چھٹی دی جاتی ہے، آپ جو چاہیں کریں، کیسے چاہیں لڑیں، جو زبان استعمال کریں، آپ کو الاؤ تھا۔ آپ نے اسٹیج پہ کھڑے رہے، آپ نے دوسروں کو چور کہا، ڈاکو کہا، پگڑیاں اچھالی، لوگوں سے جھوٹے وعدے کیے، وہ سب کچھ آپ نے کیا۔ الٹیمیٹلی 2018 کا الیکشن ہوا، جس میں مبینہ طور پر آر ٹی سسٹم کو بٹھا دیا گیا۔ آپ
کو الیکشن جتوایا گیا اور فائنلی آپ وزیر اعظم کی سیٹ پر براجمان ہوئی ہے۔ بات یہاں پہ ختم نہ ہوئی، لوگوں کو امید تھی کہ چلیں آپ وزیر اعظم بن گئے ہیں، لوگ آپ سے امید کر رہے تھے کہ آپ ایک سچے دیانتدار اور محنتی آدمی ہیں، لوگ امید کر کے بیٹھے تھے کہ پاکستان کا مستقبل بدلے گا، لوگوں کے حالات بدلیں گے، لوگوں کو روزگار ملیں گے۔ آپ کا وعدہ تھا کہ میں 50 لاکھ گھر بنا کے دوں گا، آپ نے لوگوں سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ آپ 1 کروڑ لوگوں کو نوکریاں دیں گے، لیکن وزیر اعظم ہاؤس میں آنے کے بعد آپ کو اپنے سارے وعدے بھول گئے۔ اگر کوئی آپ کو وعدہ یاد کراتا تو آپ کہتے ہیں یو ٹرن، اور یو ٹرن تو بڑے لوگ لیتے ہیں۔ 2018 کے الیکشنز یا اس سے پہلے آپ کا نعرہ تھا تبدیلی آ رہی ہے، سونامی آ رہا ہے، لیکن حکومت میں آنے کے بعد تبدیلی آئی، لیکن 2018 کے الیکشن سے پہلے جو پوزیشن تھی پاکستان کی، اس سے ہی پاکستان پیچھے گیا، یہ تبدیلی آئی۔ آپ کی حکومت میں تقریباً 4 سال آپ کو ہونے کو ہیں، مہنگائی، بے روزگاری، لاکھ قانونیت کے علاوہ کسی کو کچھ نہیں ملا۔ آپ وزیر اعظم کی سیٹ پر تو بیٹھ گئے، لیکن آپ جب بھی کسی جلسے میں لوگوں سے مخاطب ہوتے تھے، آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ میری پرفارمنس ہے، یہ میرے کام ہیں جو میں نے حکومت میں رہ کر کیے ہیں۔ آپ بظاہر تو وزیر اعظم کی سیٹ پر بیٹھ گئے، لیکن ذہنی طور پر آپ پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھے ہونے کے باوجود بھی کنٹینر پر کھڑے رہے۔ آج 4 سال کے بعد بھی آپ کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے، حتیٰ کہ 12 مارچ 2022 کو آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی جاتی ہے، جس میں ووٹنگ کرانے سے آپ کے اسپیکر صاحب ہچکچا رہے ہیں، آپ کی پارٹی کے لوگ آپ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ آپ نے 22 سال میں جو ٹیم اکٹھی کی تھی، بقول آپ کے منسٹرز کے، وہ لوگ بک رہے ہیں، ان کی بولیاں لگی ہوئی ہیں، منڈی لگی ہوئی ہے۔ وزیر اعظم صاحب 22 سال کی جدوجہد کے بعد اگر آپ ایسی ٹیم اکٹھی کر پائے ہیں تو کاش آپ یہ نہ کرتے۔ آپ کے وزیر کہتے ہیں کہ جو لوگ پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ دلے ہیں، جبکہ آپ کہتے ہیں کہ آپ ان کو واپس بلا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں ان کے باپ کی طرح واپس آ جائیں۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ وہ بک رہے ہیں، ایک طرف آپ اگر واپس آتے ہیں تو وہ ایماندار ہو جاتے ہیں، اور پھر اس واشنگ مشین میں دھل جاتے ہیں اور پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ عدم اعتماد کی تحریک کو کامیاب ہوتا دیکھ کر آپ نے پھر ملک میں ایک دفعہ جلسوں کی سیاست شروع کر دی ہے، اور اب کی بار ہم یہ بتاتے ہیں کہ میں نے 4 سال کے دوران کیا کیا، میں نے 4 سال کے دوران کیا کہ ڈیولپمنٹ کی، ملک میں کتنے لوگوں کو روزگار دیا، مہنگائی کتنی کم کی، کتنی یونیورسٹیز بنی، ڈالر کتنا سستا ہوا، پیٹرول کتنا سستا ہوا، ملک میں عدم استحکام میں کتنی کمی آئی، ملک نے کتنی ترقی کی، اسٹاک ایکسچینج نے کتنی ڈیولپمنٹ کی۔ لیکن آپ کے پاس کہنے کو یہ باتیں نہیں ہیں، کیونکہ پچھلے 4 سال کے دوران سوائے آپ نے گالی گلوچ کے، مخالفین کو دبانے، ان کے نام بگاڑنے، ان کی نقلیں اتارنے اور لوگوں کے ایسی اتروانے کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ نے صرف باتیں کی۔ آج جب آپ کامیاب ہوتا دیکھ رہے ہیں تحریک عدم اعتماد کو، تو ان جلسوں میں جو آپ نے شروع کر دی ہیں، ان جلسوں میں آپ مذہب کے کارڈ کو آپ نے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، اور ہماری بھولی بھالی قوم، اس کے معصوم بچے انفارچونیٹلی ٹو سم ایکسٹینٹ آپ کے پیچھے پھر لگ گئے ہیں کہ یہ ہمارا رہنما ہے، یہ ہمارا لیڈر ہے، اور آپ نے ان کو ایک بار پھر بیوقوف بنا رہے ہیں۔ اینٹی امریکن سلوگنز، مذہبی کارڈ، اینٹی یورپ باتیں، یہ سب آپ کو زیب نہیں دیتا۔ آپ ایکسپورٹ سے پڑھے لکھے آدمی ہیں، دوسروں کو نقلیں اتارنا، دوسروں کا مذاق اڑانا، یہ تو گلی کے لچے لفنگے لوگ بھی نہیں کرتے۔
आज आप जिद करके बैठे हुए हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगा। आपकी हालत उस बच्चे की तरह से होगी जिससे अगर खिलौना छीन लिया जाए तो वो रोता है, जिद करता है कि मुझे ये खिलौना चाहिए। 4 साल की हुकूमत के बाद भी आपके पास यही नारे हैं, फलां चोर है, फलां डाकू है, फलां करप्ट है। इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है। मैं और आप बज़िद हैं कि आपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठना है, आपने जाना नहीं है। आपकी शिकस्त आपको वाज़ह नज़र आ रही है। ये दीवार पे लिखा है कि आपको अब जाना है, आपके जाने का वक्त हुआ जाता है। आपने ऐलान किया कि 27 मार्च 2022 को परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में होने वाले जलसे में आप कोई अपने कार्ड शो करेंगे। वज़ीर साहब, आपके पास अब कोई कार्ड नहीं रहा, आपके पास कहने का कुछ नहीं है, आपके पास दिखाने का कुछ नहीं है। अगर कोई गलत कदम उठाएंगे तो वो मुल्क को डैमेज करेगा, लेकिन आप हीरो नहीं बन सकते। आप ज़ीरो बन चुके हैं, आप अब ज़ीरो ही रहेंगे। आपके पास अगर कार्ड हो सकते हैं और जो मेरी मालूमात के मुताबिक आप यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली पंजाब असम्बली को डिज़ाल्व करने वाला कार्ड। पंजाब असम्बली को आप डिज़ाल्व करके आप चौधरीयों को बेसिकली जो कि वो ज़ियादा बनने की उम्मीद लेके बैठे हैं उनको इससे महरूम करना चाह रहे हैं। आप उनको सबक सिखाना चाह रहे हैं कि उन्होंने आपसे आपके हुकूमत को क्यों छोड़ रहे हैं। वो आपके पास दूसरा कार्ड जो शायद हो सकता है कि आप किसी बड़ी सीट पर बैठे हुए किसी बड़े आदमी को उसके अहदे से फारिग कर दें और उसकी जगह किसी और शख्स को लेके आ जाए। लेकिन ये दोनों कार्ड आपके इक़्तिदार में तूल का बायस नहीं बन सकते। ये दोनों कार्ड आपको बदनामी, नाकामी, फेलियर से नहीं बचा सकते। ये कार्ड्स किसी हद तक मुल्क को डैमेज करेंगे, तो शायद आप यही चाहते हैं, लेकिन आपकी कुर्सी बचना नज़र नहीं आता। आपकी ज़िद कि मैं ही जीतूंगा, मैं ही खिलाड़ी हूँ, नहीं, आप हार चुके हैं। शिकस्त आप मुकद्दर बन चुकी है और आपने जाना है। हमारे एक सीनियर वकील मुज्तबा शराई साहब ने एक बड़ा अच्छा शेर पोस्ट किया है, लिखा है, शिकस्त खेल का हिस्सा है, ज़िद न कर प्यारे, यही नसीब का लिखा है, ज़िद ना कर प्यारे। मिसाल हिजर मोहब्बत के 2 ही मौसम हैं, मगर जो इश्क का किस्सा है, ज़िद ना कर प्यारे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।